السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرکٹ یعنی گیند بلا ہم اردو میں سیکھ رہے تھے، تو آج کی اس ویڈیو پیغام میں آپ کو مزید اس گیند بلے سے متعلق الفاظ سکھانے جا رہا ہوں۔ تو جو پہلا لفظ ہے جسے انگلش میں پینلٹی کہتے ہیں، یعنی اردو میں اس کو کہیں گے جرمانہ۔ اسی طرح دونوں جماعتوں کے درمیان یعنی دونوں ٹیمز کے درمیان جو مقابلہ ہوتا ہے جسے میچ کہتے ہیں انگلش میں، اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقابلہ، یعنی ایک جماعت کا مقابلہ دوسری کے ساتھ، یا یہ کہہ رہے پاکستان بمقابلہ انڈیا۔ اسی طرح جو دو کھلاڑی ہوتے ہیں، دو بلے باز ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں جو جس کو انگلش میں پارٹنرشپ کہتے ہیں، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ شراکت۔ جیسے دو بلے باز، ان کے درمیان 50 یا 100 جو ہے رنز کی پارٹنرشپ، تو اس کو اردو میں کیا کہیں گے؟ 50 یا 100 دوڑوں کی ان دونوں کھلاڑیوں کے درمیان شراکت داری ہوئی۔ اب جہاں پر کھیل کھیلا جاتا ہے، جس جگہ کھیل کھیلا جاتا ہے، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ گراؤنڈ۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ کھیل کا میدان، یا اس کو کہتے ہیں کھیل گاہ۔ میدان بھی کہتے ہیں اور کھیل گاہ بھی کہتے ہیں۔ اب جب کھلاڑی نے بلے باز نے ایک ضرب لگائی گیند کو، تو وہ گیند کس کے پاس جاتی ہے؟ فیلڈر، جس کو کہتے ہیں انگلش میں میداندار کے پاس۔ تو وہ اس کو اٹھاتا ہے، اٹھا کے تو اپنے کسی دوسرے کھلاڑی کی طرف، اس وکٹ کھونٹی کی طرف گیند کو پھینکے گا، تو اس کو کیا بولیں گے سارے؟ تھرو۔ تھرو انگلش میں کہتے ہیں، تو پھینکنا اس کو اردو میں کہتے ہیں۔ اب آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو کھونٹی کے پیچھے ایک کھلاڑی کھڑا ہوتا ہے، جس سے بڑے بڑے گلاس دستانے پہنے ہوتے ہیں، یہ جو گلاس ہے اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ گلاس، اور اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ دستانے۔ تو وہ جو پیچھے کھڑا ہوا کھلاڑی ہوتا ہے، اس کو سارے کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ وکٹ کیپر۔ اس وکٹ کیپر کو اردو میں کھونٹی محافظ کہتے ہیں، کھونٹی محافظ۔ اب آپ کا جو میدان ہے، اس کی جو حدیں ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں انگلش میں باؤنڈریز۔ جس کے باہر گیند چلی جائے تو چوکا یا چھکا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس باؤنڈری کو اردو میں کہیں گے حد میدان۔ اب کھیلنے والوں نے اور گیند کرانے والوں نے ایک ٹارگٹ لیا، انگلش میں ٹارگٹ کہتے ہیں اس کو۔ مثال کے طور پر پاکستان کی جماعت نے کھیلا اور انہوں نے انڈیا کی جماعت کو 50 اوورز میں 300 دوڑوں کا ٹارگٹ دیا، تو ٹارگٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ہدف۔ 300 دوڑوں کا ان کو ہدف دیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ دونوں جماعتوں میں ایک تیسرا بندہ بھی کھڑا ہوتا ہے، جس کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا یہ کھلاڑی خارج ہوا، یہ گیند صحیح کرائی گئی، اور بالر اور بیٹسمین یعنی کہ بلے باز اور گیند باز صحیح جو ہے نا کھیل رہے ہیں۔ تو اس بندے کا لباس بھی جدا ہوتا ہے، اور وہ کھونٹی کے پاس کھڑا ہوتا ہے جہاں سے گیند باز آتا ہے دوڑتا ہوا، تو اس کو امپائر کہتے ہیں۔ امپائر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک امپائر دور ہوتا ہے، ایک جو میدان میں کھڑا ہوتا ہے۔ امپائر کو اردو میں کہتے ہیں منصف۔ اب ہر جماعت کا، دو جماعتوں کا ایک کپتان ہوتا ہے، کیپٹن جس کو کہتے ہیں۔ تو کیپٹن کو اردو میں کیا کہیں گے؟ قائد۔ تو یہاں تک ہمارا آج کا کھیل کا یہ سبق ختم ہوا۔ امید ہے کہ آپ اس سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔